نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ پاک اللہ کا شکر ہے جو ہمیں جمعہ جیسی نعمت کا بنا کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق بخشتا ہے، اور کروڑا اس کا احسان جس نے ہمیں امت مصطفیٰ پیدا فرمایا. گزشتہ 2 جمعہ میں نے حضرات کے سامنے اس نام میں جو سب سے پہلا فرض نماز اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات کیا. آج انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سے میں عرض کروں گا. 5ویں پارے سے ایک آیت اللہ رب العزت جس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ محفوظ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں جاءوک، یہ محبوب ظلم کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں آ جائے اور بارگاہ میں آ کر یعنی کس کی بارگاہ میں آئیں؟ رسول پاک کی بارگاہ میں. پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت 3 شرطیں بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ گناہ جب ہو گیا تو نبی کی بارگاہ میں آئے، یہ پہلی شرط. پھر دوسرا وہاں کام آ کر کیا کرے؟ اپنے گناہ سے نادم ہو کر یہ تسلیم کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اپنے گناہ سے نادم ہو کر استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا. 2 کام. تیسرا کام کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، اے رسول آپ اس گناہگار کے لیے دعائیں کریں. جب تینوں کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، دوسرا یہ کہ گناہ ہو کر اس پہ شیطان کی طرف اکڑ نہیں گیا کہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، نہیں، نادم ہو گیا اے اللہ ہو گیا مجھ سے گناہ. جب 2 بار تسلیم کیا اب رسول ان کے لیے دعا کریں، یہ تیسری شرط. جب تینوں کام ہوئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ لوگ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ حکم ہے قرآن کے 5ویں پارے میں مومن کے لیے رکھا ہے. اسی کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليه يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہر تقریر میں درود پاک کی ایک نہ ایک بات ضرور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب تک چائے میں چینی نہیں پڑے گی تو چائے بیکار ہے. چاہے دودھ آپ کتنا ہی ڈال لیجیے، چاہے پتی آپ کتنا ہی ڈال لیجیے، جب تک اس میں مٹھاس آپ چینی نہیں ڈالیں گے تو چائے بیکار ہے. آپ کیسا ہی گوشت پکا لیجیے، جب تک اس میں نمک نہیں ہوگا نا وہ سارا کچھ بیکار ہے. بس اسی طرح انسان کے ہر عمل میں جب تک درود پاک نہیں ہے نا وہ عمل بیکار ہے. اور پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک ایسا فرشتہ
مقرر فرما دیا ہے. وکلا بقبری ملکن، ایک فرشتہ اللہ نے میری قبر کے اوپر ایسا رکھا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، پوری کائنات میں بسنے والے ہر انسان جو آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں آنے والا ہے، سب کے نام اللہ نے اس فرشتے کو سکھا دیا. ہر انسان کا نام اس فرشتے کو سکھایا. اور اس کا کام کیا؟ اعطاہ اسماء الخلائق، پوری کائنات میں رہنے والے لوگوں کا نام اسے سکھا دیا. اور پھر اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا جب جب بندہ مومن کسی بھی جگہ سے پوری کائنات سرزمین میں جہاں بھی بندہ مومن بسنے والا ہے، جب یہ درود پڑھتا ہے نا، بس یہ فرشتہ رسول کریم کی قبر مبارک پر آواز لگاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں زمین پر، فلاں علاقے میں، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں گھر میں اس بندے نے جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کا درود بھیجا. آپ ذرا غور کریں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں اگر ہم یہاں درود پڑھیں اور ہمارا نام رسول پاک کی بارگاہ میں لے دیا جائے، فلاں بندہ اور اس کے باپ کا نام یہ ہے تو اس ٹائم فلاں مسجد میں درود پڑھ رہا ہے. کون کتنا خوش نصیب ہے جس کا نام نبی کی بارگاہ میں لے دیا جائے. اور ایک حدیث پاک درود کے فوائد کیا، بہت سارے فوائد آپ نے اس سے پہلے بھی سنے. گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ درود سے جہنم کا عذاب پوچھ جاتا ہے. درود سے نبی پاک کا دیدار کل قیامت میں حاصل ہوگا. درود پاک سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں میرے قریب ہی وہی ہوگا، زیادہ قریب ہی وہی ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود زیادہ پڑھا. لیکن ہمیں آج فرصت ہے ایسے سے معاملات میں. اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، غالباً یہ حدیث میں ایک بار سنا بھی چکا ہوں، 4 فرشتے جبرائیل و میکائیل اسرافیل اسرائیل 4 فرشتے ہیں جو سارے فرشتوں میں مقرب، پوری کائنات میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب سے بڑے اور رسول ہیں، مقرب فرشتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ 4 فرشتے ایک مرتبہ رسول پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے، کیونکہ فرشتہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو ہے تو پھر رسول اللہ کا خادم ہے. رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، 4 فرشتے بیٹھے ہیں. اب جبریل عرض کرا یا رسول اللہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں. وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ مومن آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا فَأَخَذُ بِيَدِهِ، میں قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، وَأَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ، اور اس کو پورے صراط سے پار گزار دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین. اور کہہ کیوں رہے ہیں؟ جو درود پڑھے گا. اب جو درود سے انکار کرے گا یا منع کرے گا اس کی بات پھر آپ اسی سے معلوم کر لیں گے. سرکار نے فرمایا جو درود پڑھے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور یا رسول اللہ اسے پورے صراط پار کرا دوں گا. اب جو درود سے انکار کرے گا یا درود سے روکے گا، نہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہ اس کو پورے صراط پار کرایا جائے گا، سیدھی جہنم میں ڈالا جائے گا. اب دوسرے آپ جبریل نے یہ بات بتائی. اب رہ گئے اسرافیل، میکائیل، اسرائیل. اب اسرافیل علیہ السلام وہ کہتے ہیں وَأَنَا أَسْقِيهِ مِنْ حَوْضِ الْكَوْثَرِ، یا رسول اللہ میدان محشر میں جب ایسی گرمی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، انسان کا دل سوکھ کر حلق میں آ جائے گا، پسینہ اتنا ہوگا اگر محشر میں کشتیاں چلانا چاہے تو انسان کے پسینے میں کشتی چل جائے گی. یا رسول اللہ ایسے عالم میں جب کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا، یہ پیاس سے اس کا یہ حال ہوگا، اگر اس نے آپ پر درود پڑھا ہوگا میں تیرے حوض کوثر سے اسے پانی پلا لوں گا، اور جو حوض کوثر سے ایک بار پیے گا کبھی اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں. وَأَنَا أَسْقِيهِ مِنْ حَوْضِ الْكَوْثَرِ، میں حوض کوثر سے اسے پانی پلا. اب آئے اسرافیل علیہ السلام، وہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے اس درود پڑھنے والے کے لیے وَأَنَا أَسْجُدُ لِلَّهِ، میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. میں اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا. کب تک؟ حَتَّى يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ، یہاں تک کہ اللہ پاک
बख्श कर इसको जन्नत देना है। तो दुरूद पढ़ने वाले की बात हो रही है, अभी कुरान की बात पीछे है, नमाज की बातें बाद में है, रोजे की बात बाद में है। जो दुरूद पढ़ेगा, मैं इसे जिब्रील फरमाते हैं हाथ पकड़ के पुल सिरात पार कराऊं, इसराफील फरमाते हैं मैं इसको हौज़े कौसर का पानी पिलाता हूं, मैकाईल कहते हैं मैं इसे अल्लाह की बारगाह में सजदा करके इसकी बख्शिश करा के जन्नत में ले जाऊंगा। अब रह गई इज़राइल की बारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम जो पूरी कायनात के इंसानों की रूह निकालते हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि इसकी गोद में बच्चा है, वो ये नहीं देखते कि इसका बेटा जवान है, ये नहीं देखते कि इसका बुढ़ापा है, ये नहीं देखते कि इसके पीछे कोई रोने वाला होगा, नहीं, उसका काम जो फिक्स है उसे करना है। अब ये रूह निकालता है। अब आपने पढ़ा है ईमान वाले की रूह किस तरह निकलती है, जिस तरह गूंदे हुए आटे में से या जिस तरह मक्खन में से बाल को खींच के निकाला, कोई गूंदा हुआ आटा उसके साथ बाहर नहीं आता, मक्खन उसके साथ बाहर नहीं आता। लेकिन जब ये गैर मोमिन की रूह निकालेगा, इस तरह निकलेगी जिस तरह एक कांटेदार दरख्त पे आप कपड़ा डालो, उसको खींच कर लाओ, उसको बिखर जाएगा, अलग अलग उसके निकल जाएंगे। इसी तरह काफिर की रूह, गैर मोमिन की रूह निकाली जाएगी। लेकिन आप फरमाते हैं क्योंकि फिर भी तो इज़राइल अलैहिस्सलाम है, फिर भी तो वहशत है, फिर भी तो नूर है, फिर भी तो मलक है, फरमाते हैं मैं ये जिब्रील जब उसका हाथ पकड़ के इसे पुल सिरात पार कराएंगे, इसराफील पानी पिलाएंगे, मैकाईल बख्शिश कराएंगे, या रसूल अल्लाह मेरा वादा है जो तुझ पर दुरूद पढ़ेगा मैं उसकी रूह इस तरह कब्ज करूंगा जिस तरह नबियों की रूह कब्ज किया करता है। ये दुरूद पढ़ने वाले की रूह कब्ज होती है। अब दुरूद पर भी लोग झगड़ा करते हैं। कोई बोलता है दुरूद इब्राहिमी के अलावा कोई दुरूद नहीं है, कोई कहता है तुम मुस्तफा जाने रहमत पढ़ रहे हो बस इसके अलावा कोई दुरूद नहीं है, कोई कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैहि रसूल यही दुरूद है। अरे नहीं नहीं, दुरूद जो है जिस पर अगर कुरान पे आओ तो कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतहू और उसके फरिश्ते युसल्लूना अला नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। अब लफ्ज़ युसल्लून ये ग्रामर के एतबार से दो माना देता है। एक माना ये अल्लाह दुरूद भेजता भी था और भेजता भी रहेगा, ये नहीं कि एक बार भेजा तो बंद हो गया, नहीं, लफ्ज़ युसल्लून अरबी ग्रामर के एतबार से अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते भी थे और क़यामत तक दुरूद भेजते भी थे। अब फिर कैद लगाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब समझ लेना चाहिए जो बंदा दुरूद से इनकार करता है या जो बंदा दुरूद से रोकता है वो इस कैद को जान ले कि मैं किस कैद में जा रहा हूँ। अल्लाह कैद लगा कर कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी रसूल पर दुरूद भेजो और सलाम खूब खूब भेजो। अब यहाँ जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की कैद लगाई है, तो पता ये चला अल्लाह ने ईमान की कैद लगाकर इसलिए कहा मोमिन है ही वही जिसके जिस्म में हर खून के कतरे कतरे में मुस्तफा का इश्क भरा होगा, यही ईमान वाला है। और जो इससे इनकार करेगा वो ईमान से ही दूर है। जाहिर यही है जो दुरूद पाक से इनकार करता है वो ईमान से ही खाली है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता था कुछ ऐसे भी आएंगे आखिरी दौर में जो दुरूद से भी इनकार करेंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो नमाज से भी इनकार करेंगे, बहुत सारे खबीस ऐसे भी निकल आएंगे जो कुरान से भी इनकार करेंगे। और आज इस दौर में आप देख रहे हैं कोई कुरान से इनकार कर रहा है, कोई कुरान में कुछ आयत निकालने की बात कर रहा है, कोई तरमीम करने की बात कर रहा है, कोई मसलक ऐसे जो कहता है कुरान के पारे 30 नहीं बल्कि 40 थे और 10 पारे आयशा की बकरी खा गई है। ऐसे ऐसे बकवासात इस दौर में चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम था ऐसे पुरफितन दौर में भी दुरूद पढ़ना सिर्फ ईमान वालों का काम होगा, बेईमान कभी पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने कैद लगाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, सल्लू अलैहि, नबी पर दुरूद पढ़ो, व सल्लिमू और सलाम पढ़ो। आगे कहा तस्लीमा, तस्लीमा का मतलब होता है सलाम खूब खूब पढ़ो। अब मालूम क्या हुआ, अब हमने कुरान के तहत देखना है दुरूद क्या है और सलाम क्या है। कुरान के तहत अगर देखेंगे दुरूद इब्राहिमी जो है उसमें सलाम नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेज, व अला आलि मुहम्मद
اور محمد کی آل پر رحمت نازل فرما. کیسے نازل فرمانا ہے, رحمت کیسے بھیجنا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم, جیسے تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اسی طرح آل محمد اور محمد پر بھی رحمت نازل فرمائی. وعلى آل ابراہیم, اور آل ابراہیم انکا حمید مجید, بے شک تو حمد والا یعنی تیری تعریف کی جائے, اور مجید سب سے بڑا بزرگی والا. اب درود ابراہیمی میں لفظ سلام نہیں آپ کو ملے, صرف درود ملے گا. اب اس کی تحقیق اگر کرنا ہے, آؤ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے, صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھا جائے گا, ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا آپ پر سلام کیسے پڑھا جائے گا. اب یہاں غور کرنا کہ صحابہ کو معلوم کیسے ہوتا سلام کیسے پڑھنا ہے. جب نماز کی تعلیم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, صحابہ کو نماز کا درس دیتے تھے, نماز کی فضیلت بیان کرتے تھے, نماز ترک کرنے کا گناہ ذکر کرتے تھے, نماز کے طریقے بتایا کرتے تھے, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے. تو رسول کریم نے جب اتحیات کی تعلیم دی, یہ اتحیات ہے کیا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کہاں کا کلام ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا جو اللہ رب العزت نے مجھے اور تجھے, میری اور تیری زبان پہ چالو کیا ہے, کبھی شکر ادا کیا؟ جب میرے نبی معراج پہ گئے, اللہ کی بارگاہ میں جب ملاقات ہوئی, جب اللہ رب العزت کے سے ہم کلام ہوئے, فرمایا سب سے پہلا کلام التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری تمام قولی فعلی بدنی عبادت للہ, اللہ کے لیے. جب رسول رحمت نے یہ اپنی تمام عبادت, قولی عبادت کیا ہوتا ہے؟ قول کہتے ہیں بات کرنے کو, جو بات نیکی کی چیز, سیدھا راستہ بتایا, اس کو حدیث بتائی, اسے قرآن پڑھ کے بتایا, قرآن پڑھ کے سنایا, اسے قرآن پڑھنا سکھایا, اسے نماز سکھائی, اس کے صدقہ کی تعلیم دی, اس کی اولاد کو اچھی تعلیم دی. یہ قولی عبادت ہے. اور فعل کس کو بولتے ہیں؟ جو ہاتھ سے کیا ہوا کام ہوتا ہے, جو کام سے چل کے جا کے کام کیا ہو. یا قولی فعلی عبادت کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب رسول کریم نے یہ بات کہی اللہ سے, اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. کس پر کلام ہو رہا ہے؟ خدا اور رسول کے درمیان. اور خدا کا کتنا کرم, مصطفیٰ جان رحمت کی کتنی شفقت, یہ ہماری نماز نے ہمیں عطا فرما دی. ہم روز کلام کرتے ہیں خدا سے. اللہ فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی, اور ہمیں مردہ پوچھتا ہے تم کہاں سے پڑھتے ہو کھڑا ہو کے سلام؟ ذرا مجھے بتائیے, یہ اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی, ذرا قید لگائیے کہ اللہ بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا تھا, کہاں لکھا تھا؟ نہیں, اللہ کے لیے نہ بیٹھنا ثابت کر پائے گا نہ کھڑا ہونا ثابت کر پائے گا, کیونکہ اللہ کا جسم ہی نہیں ہے, وہ بیٹھنے بٹھانے سے پاک ہے. لیکن اللہ کی سنت ہے مصطفیٰ پر سلام. فرمایا السلام علیک ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے تجھ پر سلامتی ہو. اب دیکھو رسول کریم ملے تو محبوب سے ہیں, ملے تو خدا سے ہیں. جب خدا سے مل کر ساری چیزیں بھول جائے گا, محشر میں جب انسان خدا کا دیدار کرائے گا نا, اس سے پہلے دیدار نہیں کیا ہے, جب خدا کا دیدار کرے گا ساری چیزیں بھول جائے گا. اے اللہ بس یہی کام ایک اپنا دیدار نہیں کراتا ہے. لیکن وہ محبوب اس موقع پر بھی مجھے اور تجھے جو ہم گناہگار امتی ہیں, ہم کو اس موقع پر بھی نہیں بھولا. جب خدا نے سلام بھیجا, مصطفیٰ جان رحمت جواب میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو. اب تمام نیک بندے قیامت تک تمام نیک بندے آتے رہیں گے, ان پر بھی محبوب نے سلام بھیجا. تو معلوم کیا ہوا, سلام پڑھنا خدا کی بھی سنت ہے, لیکن سلام پڑھنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. اب جب خدا کو مصطفیٰ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, خدا نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی. مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب فرشتے سن رہے تھے کہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان میں کیا کلام چل رہا ہے.
فرشتے سن رہے تھے، فرشتوں کو معلوم ہوا نبی نے تمام عبادت خدا کے لیے کیے ہیں اور خدا نے مصطفیٰ پہ سلام بھیجا ہے اور مصطفیٰ نے خدا کا سلام قبول کر کر تمام بندوں پر سلام بھیج دیا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا فرشتوں کو معلوم ہے تو خدا کوئی نہیں؟ کیوں انہوں نے یہ تصدیق کیا؟ کیوں انہوں نے یہ گواہی دیا؟ انہوں نے گواہی اس لیے دیا، انہیں معلوم تھا آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ختم ہو سکتی ہے، کائنات ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے پہلے کلام میں کہا التحیات للہ، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ فرشتوں کو معلوم ہو گیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے تصدیق کر دی۔ اب یہ وہ کلام جو ہمیں خدا نے نماز میں دیا، اب صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، التحیات میں پڑھتے ہیں نا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو معلوم ہو گیا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آپ درود پڑھو، ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن سلام کیسے پڑھیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ سلام التحیات میں ہے۔ صحابہ نے یہ داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سلام تو پڑھتے ہیں التحیات میں، اب درود رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی تعلیم التحیات میں رکھی اور سلام کے بعد درود کی تعلیم درود ابراہیمی میں رکھی۔ فرمایا یہ نماز میں پڑھ لیا کر، لیکن اب نماز سے باہر جب آئے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے دونوں چیزیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اگر کوئی بندہ صرف درود ہی پڑھتا رہے گا، سلام کو چھوڑتا چلا جائے گا، قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی ضد میں، اپنی ہر دھرمی میں، کم علمی میں صرف سلام ہی پڑھتا چلا جائے گا، درود کو چھوڑ جائے گا، قرآن کے مطابق نہیں ہو۔ اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ ایسا درود پڑھنا ہے جس میں درود بھی ہوگا اور جس میں سلام بھی ہے، جس میں درود بھی ہے جس میں سلام بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ درود ابراہیمی چھوڑ دو، نہیں، درود ابراہیمی تو نماز میں حکم ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور نماز تمام کی عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے، اور افضل عبادت میں جو درود ہے وہ سارے درودوں سے بھی افضل ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز سے ہٹ کے جو درود پڑھنا ہے وہ ایسا درود پڑھو جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ تو ہمارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھا جاتا، اس میں الصلاۃ یہ درود والسلام یہ سلام، دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ ہمارے گجر برادری میں ختمہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں صلاۃ پڑھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صلاۃ کہاں لکھی ہے؟ اے صلاۃ پڑھ رہے ہو کہاں لکھی ہے؟ ہمیں دکھاؤ قرآن میں، ہمیں دکھاؤ حدیث میں۔ ارے قرآن میں ہے تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، درود کو عربی میں بولتے کیا ہیں؟ درود کو عربی میں صلاۃ بولتے ہیں، وہی صلاۃ ہم درود تو پڑھ رہے ہیں جو قرآن نے کہا، اور اس میں پڑھتے کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر درود بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو۔ یہ تو قرآن کے مطابق ہو گیا، قرآن نے درود کا بھی کہا سلام کا بھی کہا، صلاۃ تو یہی ہے۔ اور پھر اس صلاۃ کے فوائد کیا جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے تفسیر روح البیان، قرآن مقدس کی جو تفسیر ہے، تفسیر روح البیان کے 11ویں جلد کے اندر فرماتے ہیں ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا نام ہے موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ موسیٰ زریر حج کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں بہت سارے لوگ جہاز میں تھے۔ تب جہاز میں ہوائی سفر نہیں بلکہ سمندری سفر ہوا کرتا۔ جب سمندر میں سفر کر رہے تھے، اللہ کا ولی ہے، ولی کو دنیا سے تو معاملات نہیں نہ ہوتے، ولی تو اللہ سے لگا رہتا ہے، تعلق اس کا اللہ سے لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا وہ اپنے اللہ ایک کونے میں کر رہے تھے، اتنے میں سمندر کی موج بڑھ گئی، کشتی کو کہیں سے کہیں لے کے مارا، سارے لوگ چلا اٹھے اب تو ہم چلے جائیں گے، حج تو رہا بعد میں، ہم تو زندہ بھی نہیں بچنے والے، کیونکہ سمندر چڑھ گیا ہے، موجیں بہت ابھر گئی ہیں، اور پھر سمندر کی موج ہے، کشتی کبھی الٹ رہی ہے کبھی پلٹ رہی ہے۔ اتنے میں سارے لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم کو زندہ بچا دے، اتنا ہی کافی ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ ولی، میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی نا، اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ ہم کو کچھ دیکھنا ہے تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور
اور جس کو چہرے پر نظر نہیں آئے وہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 2.5 نمبر کا شیشہ چشمہ لگا کر پھر دیکھے تو اس کو نظر آتا ہے. لیکن ولی یوں نہیں کرتا ہے. ولی کو اگر کوئی بات دیکھنی تو وہ آنکھ بند کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کرتا ہے. اسی لیے نہیں کہا شاعر نے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. جو اللہ کے عشق میں رسول اللہ کے عشق میں ہے نا وہ دنیا کے اعتبار سے الٹی چال چلتے ہیں. الٹی چال ہے کیا؟ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں. اللہ کے ولی نے آنکھ بند فرمائی. آنکھ بند کی تو رسول پاک کا دیدار ہو گیا. جب دیدار رسول پاک کا ہو گیا یہی صلاۃ جو ہم ختم شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں یہ پوری صلاۃ نبی پاک نے تعلیم فرمائی. فرمایا پوری کشتی میں سارے لوگ مل کر اس صلاۃ کو پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے چھٹکارا کرتا. آپ فرماتے ہیں یہ صلاۃ پڑھنے لگے ابھی پوری صلاۃ پڑھی ہی نہیں تھی کہ سمندر اپنی موجیں لے کے بیٹھ گیا. کشتی آرام سے پار گئی. ان کی جانیں بھی بچ گئی. ان کا حج بھی پورا ہو گیا اور ان کو جو مصطفیٰ نے تعلیم دے دی وہ بھی مل گئی. بس یہی تعلیم. اب یہ جو صلاۃ لکھی اسی آیت کے تحت ہم تو کبھی کبھار پڑھتے ہیں لیکن علماء لکھتے ہیں کوئی خوش قسمت انسان جو چاہتا ہے میں نبی کا دیدار کر لوں جو چاہتا ہے مجھے عشق رسول مل جائے وہ ہر نماز کے بعد اس صلاۃ کو بطور ورد پڑھے انشاءاللہ اس کا مقدر جاگے گا اس کو دیدار رسول حاصل ہو جائے. یہ چیزیں اسلام میں خدا کی قسم درود کے اتنے فضائل معلوم ہے. اگر سناتا جاؤں تو کئی دن گزرتے چلے جائیں. ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی قرضہ ہے پیسہ نہیں مل رہا ہے کام نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی درود پاک کے ایک سے معاملات حل ہوتے ہیں. آپ درود پاک کثرت سے پڑھیے آپ کا قرضہ بھی دور ہوگا. محمود غزنوی کس نے نام نہیں سنا ہے؟ اسلام کا بہت بڑا ایک رہبر تھا ایک بادشاہ تھا. ان کے پاس ایک بیچارہ انسان آیا اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا قرضہ ختم نہیں ہو رہا تھا. اب روز بروز جو جن سے لیا تھا وہ مانگ رہے تھے قرضہ آج کل ہو رہا لیکن بہت پریشان تھے. ایک دن کیا کیا مسجد میں چلا گیا. عالم دین سے وہ خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا جو درود کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے قرضے کو دور کر دیتا ہے. اب اس نے کہا کہ ہاں عالم دین ہے حدیث پڑھا ہے. یہ کونے میں جا کر درود پاک پڑھنے لگا. درود پاک پڑھتے 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 کچھ تعداد اس نے پڑھی تو اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فرمایا کیوں پریشان ہے میرے امتی؟ کہ یا رسول اللہ غریب ہوں لاچار ہوں میرے پاس مال و دولت نہیں ہے قرضہ اٹھا کر بچوں کو کھانا کھلایا ہے. اب جن سے قرضہ لیا وہ پریشان کر رہے ہیں بار بار مانگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ مجھے میرا ذریعہ بنایا جائے. رسول پاک نے فرمایا گھبرانا نہیں میرے امتی. جب تو نے اس عالم سے میری حدیث سن کر اس پر عمل شروع کر دیا اب دیکھ تیرا عمل تجھے کہاں پہنچاتا ہے. صبح میں جب محمود غزنوی کی بارگاہ میں پہنچ جا اور اس سے کہہ دینا تجھے 1000 دینار تیرا قرضہ ہے یہ 1000 دینار وہ تجھے دے دے. اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے کہوں تو صحیح وہ میری بات مانے گا کیسے؟ کوئی نشانی تو ہونا چاہیے. میں ویسے کیا دوں گا ورنہ یوں تو دل میں پتہ نہیں کتنے آئیں گے جو بولیں گے مجھے بھی نبی کا دیدار ہوا مجھے بھی نبی کا دیدار ہوا مجھے بھی تو وہ تو محمود غزنوی ان کو ہی دیتا رہ گیا. کوئی نشانی تو بتائیے. رسول کریم نے فرمایا جا محمود غزنوی سے کہہ دینا تو روزانہ 75,000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے لیکن آج فجر کے بعد تجھے آخری تسبیح میں یہ معلوم ہوا کہ تو ڈاؤٹ میں پڑ گیا کہ آخری تسبیح میری پوری ہوئی یا کچھ 10-15 کی تعداد کم رہ گئی. جا یہ نشانی ہے اسے کہہ دینا تیری آخری تسبیح پوری بھی ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ بھی پڑھ چکا ہے. معلوم کیا ہوا ہم یہاں درود پڑھتے نا کوئی یہ نہیں سمجھنا نبی ہمارے عمل سے بے خبر ہے. نہیں نبی کو مدینے میں ہے محمود غزنوی کہاں درود پڑھ رہا ہے اس کی تعداد بھی معلوم ہے اس کا پڑھنا بھی معلوم ہے اس کا وقت بھی معلوم ہے. اب یہ گیا اس نے جب یہ بات پیش کی کہا نشانی کیا نشانی جب بیان کی محمود غزنوی زارو قطار رونے لگے. باقی لوگوں نے کہا حضرت آپ رونے کیوں لگے ہم تو اس پریشانی کے عالم میں ہیں آپ کو کھانا کھانے تک کا ٹائم نہیں پھر 75,000 مرتبہ آپ درود کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے عالم دین نے ایک درود پاک تعلیم فرمایا ہے اگر وہ ایک درود پاک پڑھیں گے نا
تو 30,000 مرتبہ اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ بس یہی درود پاک میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ پاک مجھے اتنا مرتبہ عطا فرما دیتا۔ اب اس نے رو کر اسے یہ 1000 دینار اس کا قرضہ بھی دیا، 1000 دینار اسے اور زیادہ بھی دیا۔ اب یہ بیچارہ قاضی کے پاس پہنچا، وہاں کیس تھا۔ جب قاضی نے یہ معاملات سنے، جو فیصلہ کرنے والا، اس نے بھی کہا ارے تیرا قرضہ محمود غزنوی، تیرا قرضہ میں دیتا ہوں۔ اس نے 3000 دینار اسے دے دیے، 1000 اس نے دیا جو قرضہ ختم کیا، 1000 زیادہ دیا، 3000 دینار قاضی نے دیا۔ اب یہ آ کر اللہ کے گھر میں مسجد میں وضو کر کر سجدہ ریز ہو کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب پر جو درود کی تمہیں فضیلتیں رکھی ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب کیا کرنا، ہمیں ہر کام میں ہمیشہ نبی کو یاد کیا جائے، درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہم کو نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔